بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ کی بیٹی ہے، تو پیچھے بھی یہ بات بار بار آئی کہ کافروں نے اس پر بہت اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح کر لیا۔ عربوں کے یہاں یہ خرابی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس کو سگی بہو کی طرح حرام سمجھا جاتا تھا۔ بہو جو ہے، سگی بہو جو ہے وہ بیٹی کی طرح، جس طرح بیٹی حرام ہے اسی طرح بہو بھی بھائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے احتراماً اس کو حرمت دی ہے۔ کافروں نے اس پر بہت اعتراض کیا، قرآن کریم نے پیچھے اس کے جواب دیے، اور یہ آخری حتمی جواب یہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی کے والد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی قاسم، حضرت قاسم پیدا ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے، اور دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، بعض نے ان کا نام طیب لکھا ہے، بعض نے طاہر لکھا ہے، بعض نے عبداللہ لکھا ہے۔ دوسرے بچے پیدا ہوئے، نرینہ اولاد پیدا ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئے۔ آج بھی جنت المعلی مکہ کا جو عظیم قبرستان ہے، بندہ وہاں جب بھی کوئی مسلمان حاضر ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کی قبریں بھی ساتھ ہیں۔ یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چھوٹی عمر میں چند ماہ میں فوت ہو گئے۔ تیسرے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم ہیں، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے مدینہ میں پیدا ہوئے، اور وہ 16 ماہ یا 18 ماہ تک زندہ رہے، اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی نرینہ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، لیکن 3 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن، یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر تک حیات رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد بھائی ان کا بھی انتقال اور وصال ہو گیا۔ تو قرآن کریم نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے۔ اب بھائی ذرا اگلی بات سمجھیے،
اللہ کے نبی جسمانی طور پر تو کسی کے والد نہیں ہے چونکہ حضور کی نرینہ اولاد نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روحانی طور پر آپ علیہ السلام پوری امت کے والد ہیں۔ ساری امت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا مثل ابیکم، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف والد ہی نہیں بلکہ بھائی والد سے بھی، والدین سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو ختم کرنے والے۔ میں ذرا اس پر توجہ دینا، نبیوں کے کیا ہے؟ ختم کرنے والے۔ بھائی میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ نبیوں کے ختم کرنے والے۔ یہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی سب سے واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ صحیح احادیث نے تو اس مسئلہ کو بالکل کلیئر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب و دجال ہو گئے۔ 30 کا عدد حضور نے کثرت کے لیے بولا، میرے بعد 30 کذاب و دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، سارے جھوٹے ہوں گے۔ سارے کیا ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے نہ میرے بعد کوئی نبی نہ میرے بعد کوئی رسول۔ اس پر 200 کے قریب احادیث ہیں۔ کتنی احادیث؟ قادیانی جو ہے جب ان سے بات ہوتی ہے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگتے۔ بھائی کس سے بھاگتے؟ آپ کی میں ذرا توجہ چاہتا ہوں، ایک علمی سا مسئلہ ہے۔ جتنے بھی باطل اور گمراہ لوگ ہیں نا یہ حدیث سے بھاگتے ہیں، قرآن پر آتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم کی جو زبان ہے نا وہ ایسی وسیع زبان ہے کہ جس طرح شاعر جو شعر کہتا ہے نا اس کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں۔ آپ اکثر شعروں کا اچھا مطلب لینا چاہیں اچھا بھی نکل آتا اور برا مطلب لینا چاہیں۔ ہم اردو میں بعض اشعار ایسے ہیں کہ اس کو کئی سیاق و سباق میں پڑھتے ہیں۔ یہ شعر کسی اور سیاق و سباق میں فٹ بیٹھ گیا۔ کیوں مرزا صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اردو میں یہ ہے، اردو اشعار میں کہ ان کے کئی معانی نکلتے ہیں، کسی بھی سیاق و سباق میں شعر کو فٹ کیا جا سکتا ہے چونکہ شعر کے کئی رخ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم بھی چونکہ بہت اونچی زبان ہے، اسی لیے رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عبداللہ بن عباس کو بحث مباحثہ کے لیے بھیجا خوارج کے ساتھ تو حضرت عبداللہ بن عباس کو نصیحت کی کہ اپنی دلیل قرآن سے نہ لانا، اپنی دلیل کس سے لانا؟ حدیث رسول اللہ سے۔ چونکہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے اس کو واضح کرتا ہے کون؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے یہاں خاتم جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قادیانی کہتے ہیں خاتم کا ترجمہ ہے مہر۔ بھائی قادیانی کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کی مہر ہے۔ اور کیا ہے؟ نبیوں کی۔ اب معنی وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبی آئے گا وہ حضور کی مہر سے آئے گا، اور پھر وہ قرآن کی دوسری آیتوں کو مروڑ تروڑ کے
ان سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، اللہ کے نبی خود فرما گئے۔ بھائی میری بات سمجھ گئے؟ قادیانی اس آیت میں خاتم النبیین کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مہر، اور ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ختم کرنے والے، رسولوں کو ختم۔ اب خاتم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آیا جو ہم کر رہے ہیں وہ ہوگا یا جو قادیانی کرتے ہیں وہ ہوگا؟ اس کا فیصلہ 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ قادیانی دلیل پتہ کہ وہ کہتے ہیں جناب کسی لغت کی کتاب سے خاتم کا ترجمہ ختم کرنے والا دکھاؤ۔ قادیانی ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ کسی بھی لغت کی کتاب سے خاتم کا ترجمہ کیا دکھاؤ؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی لغت کی کتاب کھول لو، اس میں خاتم کا ترجمہ مہر ہے، ختم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب عربی زبان سے کوئی مثال لاؤ اس کی۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں جناب عربی زبان سے، عرب شعراء سے اس کی مثال لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عربوں میں سب سے فصیح، سب سے بلیغ جو شخصیت ہے بھائی وہ کون ہے؟ نبی کریم۔ آپ عربی النسل نہیں ہے؟ بھائی بولو ذرا میرے ساتھ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان فصیح ترین، اعلیٰ ترین عربی نہیں ہے؟ قرآن کریم کے بعد جس ہستی کی زبان کو شاہکار مانا گیا ہے وہ کون ہے؟ یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے، وہ عرب شعراء جو عربی پر جن کے بڑے بڑے دیوان ہیں وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے وہ عربی میں شاہکار ہے۔ وہ بھائی عربی میں کیا ہے؟ شاہکار ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم کا ترجمہ خود آخری کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم کیا ہو؟ اللہ کے نبی خاتم کا ترجمہ خود کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کے لیے، اور قادیانی بھی حضور کو مانتے ہیں، ان دونوں فریقوں کے لیے حجت ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم کا ترجمہ بھائی کیا کیا ہے؟ آخری۔ ہمیں کسی عرب شاعر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی لغت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا اسی لیے ایک حدیث کے آخر الفاظ آگے انا آخر النبی، حضور نے کیا فرمایا؟ انا، میں آخری نبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے خود ترجمہ کر دیا۔ بھائی میری بات سمجھ گئے؟ اللہ جب کسی کو رسوا کرنے پر آتے ہیں نا، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ اس میں دیکھتے لوگوں کی عزتیں یوں اوپر جاتی ہیں اور اگلے دن دھڑام سے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کا جتنا اظہار آج کل ہوتا ہے شاید اس سے پہلے نہیں ہوتا ہوگا۔ اللہ جب کسی کو ذلیل کرتے ہیں نا تو اس کی مت مار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے ہاتھوں سے ایسے کام کروا دیتے ہیں جو خود اس کی ذلت کا۔ یہی لفظ مرزا قادیانی نے بھی استعمال کیا۔ مرزا قادیانی جو ہے یہ اپنے ماں باپ کی آخری اولاد ہے، بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ بھائی بہن بھائیوں میں کیا ہے؟ اپنے حالات لکھتے ہوئے یہ بتانے لگا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی کون سی اولاد ہوں۔ وہاں لفظ لکھ گیا کہ میں اپنے ماں باپ کی خاتم الاولاد ہوں۔ کیا بھائی جب قادیانیوں سے واسطہ پڑتا ہے نا، آپ حضرات کے سامنے تو یہ پکی پکائی روٹی آ گئی ہے نا،
ہاں مثلاً ہم جب نئے نئے اس لین میں آئے تھے، قادیانی پروفیسروں نے ہمیں پھنسایا کہ خاتم کا ترجمہ مہرہ کھولو المنجد، ہم کھولتے تو وہاں مہر ہوتا، کھولو فلاں زبان فلاں ڈکشنری کھولو، اس کو کھولتے وہاں خاتم کا ترجمہ کیا ہوتا؟ مہر۔ ہاں جی دسو ہون۔ اب ہم پاگلوں کی طرح دیکھتے کہ وہی خاتم النبیین کا ترجمہ تو ہے نبیوں کی مہر، پھنسا لیتے۔ چونکہ نئے نئے پڑھ کے آئے تھے، ابھی اس میدان میں کا تجربہ نہیں تھا، آہستہ آہستہ اپنی بڑوں کی کتابوں کو باریک سے دیکھا، اپنے بڑوں کے دلائل کو سمجھا، پھر اپنے بڑوں سے یہ باتیں سمجھ آئیں۔ تو خاتم کا ترجمہ مرزا قادیانی یہ بیان کر رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی بھائی کون سی اولاد ہوں؟ آخری، اور یہ آخری تھا۔ لفظ لکھ گیا کہ میں اپنے ماں باپ کی خاتم الاولاد ہوں۔ اب جب میں اپنے ماں باپ کی خاتم الاولاد ہوں، ہم قادیانیوں کو کان سے پکڑ لیا کہ جناب ہون کرو ترجمہ مہر۔ نہیں سمجھے؟ اب تمہارا ترجمہ ہوگا میں اپنے ماں باپ کی اولاد کی مہر ہوں، میرے ماں باپ کی جو ساری اولاد بنی ہے وہ میری مہر لگ کے بنی ہے، کرو ترجمہ۔ جب یہ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر قادیانی یوں پھڑکتے ہیں، یوں تڑپتے ہیں جس طرح مچھلی تڑپتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی کرو ترجمہ، مہر والا ترجمہ اب کرو۔ مرزا قادیانی جو لفظ استعمال کر کے گیا، مرزا قادیانی نے کہا میں اپنے ماں باپ کے خاتم الاولاد ہوں۔ آؤ بھائی اب کیا ترجمہ ہو؟ کہتے نہیں وہاں ترجمہ ہے آخری، کہ میں اپنے ماں باپ کی کون سی اولاد ہوں؟ آخری اولاد۔ ہم کہتے ہیں جناب جب خاتم کا ترجمہ مرزا قادیانی کی زبان میں بھی آخری ہے، تم نے اللہ کے رسول کا ترجمہ تو مانا نہیں، تو اللہ نے ذلیل کرنا تھا کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم کا ترجمہ کیا کیا؟ آخری۔ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ نہیں مانا تو اللہ نے تمہیں کیا کرنا ہے؟ ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ اب اس مرزے کانے میں ہی پھنس گئے۔ اب وہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی آخری اولاد ہوں، خاتم کا ترجمہ آخری۔ ہم کہتے ہیں جناب ہمارے نبی نے ترجمہ کر دیا آخری، تم جس بدبخت اور بغیرت اور ملعون کو نبی کہتے ہو وہ بھی ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ آخری۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ کیا بنے گا؟ خاتم النبیین کیا بنے گا؟ بات بالکل واضح۔ اب بلا تکلف یوں ترجمہ کریں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو کیا کرنے والے ہیں؟ ختم کرنے والے ہیں۔ جب قادیانی اس آیت سے پھنس جاتے ہیں نا، بے بس ہوتے ہیں، بس ان کے پاس ان کا آخری مورچہ پھر ایک رہ جاتا ہے کہ جناب پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ اس لیے بھائیو قادیانی جب بات شروع کرتے ہیں حضرت عیسیٰ سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ جب حضور کے بعد حضرت عیسیٰ نبی بن کر آ سکتے ہیں، پتہ چلا حضور کے بعد نبی آ سکتے ہیں۔ حضور کے بعد کیا آ سکتے ہیں؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جناب حضرت عیسیٰ کس حیثیت میں آئیں گے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ بھائی پاکستان میں دوسرے ملکوں کے صدر آتے ہیں، جس دن ترکی کا صدر پاکستان آتا ہے یا ایران کا صدر ابھی ہو کر گیا ہے وہ پاکستان آیا ہے، ہم اس کو بھی صدر کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کے صدارت والے اختیارات ہیں؟ وہ کسی فائل پہ دستخط کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم کہتے اس کو بھی صدر ہے، اس کی کرسی صدر پاکستان کے ساتھ لگے گی، لیکن اس کے اختیارات نہیں، چونکہ وہ پاکستان کی حدود سے باہر کا صدر ہے۔ یہی معاملہ حضرت عیسیٰ کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانہ نبوت کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے
اس وقت وہ پہلے آنے کی وجہ سے لقب تو ہوگا نبی، لیکن نبیوں والے اختیارات۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے بھائی کس شریعت پر عمل کریں گے؟ نبی کریم صدر پاکستان یہاں آئے، وہ ہماری ٹریفک کے قوانین کو فالو کرے گا کہ نہیں؟ وہ یہاں کوئی کام ایسا کر سکتا ہے؟ اگر صدر کسی اور ملک کا صدر آئے، اس کو 6 دن کا ویزا ملے تو وہ 6 دن رہے گا، جس وقت ویزا ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھی رہے گا؟ وہ ہمارے ملک کے قوانین کا پابند رہے گا، اس لیے کہ وہ یہاں آ کے اعزازی صدر ہے، حقیقی صدر نہیں ہے۔ یہی معاملہ حضرت عیسیٰ کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعزازی نبی ہیں، لیکن جب دوبارہ آئیں گے پابند ہوں گے کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی میں نکاح نہیں کیا، حضور کی شریعت میں نکاح کرنا ضروری ہے، تو حضرت عیسیٰ کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں جہاد نہیں تھا، حضرت عیسیٰ دجال کو کیا کریں گے؟ آ کے قتل کریں گے۔ حالانکہ جہاد کا حکم، قتال کا حکم خود شریعت عیسوی میں نہیں ہے، شریعت محمدیہ میں ہے۔ آ کے کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے۔ تمام 5 نمازیں بھائی کس کی خصوصیت ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ اچھا، نماز میں انجیل کی تلاوت کریں گے؟ کس کی کریں گے؟ حالانکہ خود صاحب کتاب ہے۔ حضرت عیسیٰ کی اپنی کتاب کون سی ہے؟ انجیل۔ انجیل۔ تو بھائی بات واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا بھی نبوت کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اوپر اٹھا لیا۔ کیا کر لیا؟ آسمان اوپر اٹھا لیا۔ تو بھائی یہ قرآن کریم کی مشہور ترین آیت ہے۔ آج ہر جلسے میں ہر اس پر اس کو لکھا جاتا ہے۔ آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن مسلمان کو اس کے ترجمے کا بھی صحیح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ قادیانی اس سے کس طرح دلیل لاتے ہیں اور اس دلیل کا توڑ کیا ہے۔ اب آیت کا ترجمہ میں کروں گا۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد، ولیکن رسول اللہ، لیکن کیا ہے؟ اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک نبیوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک بہت عظیم الشان محل تعمیر ہو رہا ہے، اس کا ایک آخری پتھر لگنا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر اس عمارت نبوت کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے خواب بھی دیکھا، فرمایا میں نے خواب میں جنت میں ایک محل دیکھا، سارا محل مکمل ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی تعبیر؟ فرمایا یہ قصر نبوت ہے، نبوت کا محل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیج کر اس محل کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ جل جلالہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ سیلاب کی وجہ سے آپ کے بندے، آپ کی مخلوق بہت پریشان ہے۔ بھائی یہ جو ملتان کے آگے کے علاقے ہیں ان میں بڑا شدید سیلاب ہے۔ ہمارے دوست قاری صابر صاحب یہاں بھی آئے ہیں، بڑی مرتبہ ان کے پورے علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اے اللہ لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے، اللہ لوگوں کو جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے۔ بھائی ہماری مسجد کی
تزئین کا آرائش کا کام شروع ہوا ہے، اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ خیر اور خوبی کے ساتھ، وسائل کی فراہمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔